السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس مجلس میں جو جامع مسجد عمر بن خطاب لونی، ضلع غازی آباد، سرزمین دہلی کے پہلو میں واقع اس شہر کی اس جامع مسجد میں مجلس جو منعقد ہوئی ہے، اس اجتماع میں، اس مجلس میں مجھے جن باتوں پر یا جس موضوع پر گفتگو کرنے اور آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات اور اپنی کچھ باتیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس شعر میں کہی گئی دو باتیں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور خود عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مسجد عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونی کے جو ذمہ داران ہیں ان کا میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. بالخصوص اس پروگرام کی شرکت کے لیے جن احباب نے مجھ ناچیز سے رابطہ کیا، اور پھر ہم نے اپنے فاضل گرامی قدر حضرت مولانا کمال الدین سنابلی حفظہ اللہ
سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس پروگرام کو رکھنے کا مشورہ دیا، ملاقات کا بھی، سب کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ آپ حضرات کا بھی کہ آپ اپنے کاروبار کو بند کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا بھی مشکور و ممنون ہوں، نوجوانوں کا بھی کہ انہوں نے اپنے کاروبار اور اپنی مشغولیات چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب ترین دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے نعمت قرار دیا ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اور یہ دین اسلام، اس کی عظمت، اس کا رتبہ، اس کا مقام تمام دنیا کے جتنے بھی مذاہب اور افکار، نظریات، خیالات یا ان کے اپنے گھروں کے بنائے ہوئے گھروندے اور تمام ملتوں کے اپنے الگ الگ اپنی زندگی گزارنے کے جو سسٹم ہیں، جو نظام ہیں، جو طور اور طریقے ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور ان سب سے اعظم اور ان سب سے پاک اور صاف اور ستھرا ذہن اور دماغ کو اپیل کرنے والا، نہایت ہی آسان، نہایت ہی سہل اور نہایت ہی پیارا دین ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے اس کی تعریف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ہے ہی اس مالک و مولا کا بھیجا ہوا مہمان، اس مالک و مولا کا بنایا ہوا نظام اور یہ سسٹم، جس مالک و مولا نے ہمیں پولیٹیکل شکل میں یہ دنیا کا ایک سسٹم اور نظام بنا کر کے دیا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا سسٹم، سارا نظام بغیر کسی انسان، بغیر کسی جنات، بغیر کسی چرند اور پرند کے خود بخود چل رہا ہے۔ یہ فین ہمارے اوپر چل رہا ہے، یہ محتاج ہے آپ کا یا مسجد کے ذمہ داران کا۔ جب تک وہ بٹن دبائیں گے نہیں تب تک یہ فین نہیں چلے۔ گویا بٹن دبا کر آپ نے اس کو حرکت کرنے کی اجازت بخشی ہے کہ نہیں؟ ایک مثال ہے، اسی طرح سے یہ کائنات، سورج روشنی دیتا ہے، یہ بلب سے ہم کو روشنی ملتی ہے، بٹن دبایا آپ نے، بلب روشن ہوا۔ آپ کی اجازت کے بغیر بلب نہیں جل سکتا، آپ کے بٹن دبانے کے بغیر بلب نہیں جلے، روشنی نہیں دینا۔ آپ نے کبھی سورج کا بٹن دباتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ ہوا آٹومیٹک چلتی ہے، کوئی آپ نے چلاتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ یہ زمین گردش کر رہی ہے، آپ نے کسی کو گھماتے ہوئے دیکھا ہے؟ چاند اپنے مستقر سے ہٹ کر کہیں اور تیرتا ہے، آسمان کی پہنائیوں میں ادھر سے ادھر ہوتا ہے، آپ نے کبھی اس کو کسی کو دیکھا ڈرائیور کو چلاتے ہوئے؟ عزیزان محترم، لیکن یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے منزلوں میں چل رہے ہیں، حرکت میں۔ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا، اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، ان کو حکم دے دیا ہے کہ تم کو چلنا ہے، تم چلو۔ وہ اللہ کے اس حکم سے وہ چلتے ہیں، چل کر کے ڈوبتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر ڈوبتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ یہی رات اور دن بھی اسی طرح کے آتے اور جاتے ہیں۔ اتنا اچھا سسٹم ہے، کبھی ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، کبھی ان میں لڑائی نہیں ہوتی، کبھی ان میں جھگڑا نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اپنے اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ کے حکم کے سسٹم اور نظام کے وہ ادھین ہیں، غلام ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کبھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ کبھی آپ نے آسمان اور زمین کو لڑتے پھرتے نہیں دیکھا۔ حالانکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ان میں تو جان ہی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر جان موجود ہے۔ سورج میں بھی جان ہے، چاند میں بھی جان ہے، آسمان میں بھی جان ہے، زمین کے اندر بھی جان ہے۔ اور یہ ہمارے دین نے بتایا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بات بتلائی ہے کہ نہیں؟
لیکن کبھی آپ، کیونکہ یہ سب غلام ہے، لڑتا صرف انسان ہے. اور کیوں لڑتا ہے؟ لڑتا اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی غلامی اور نبی کی اطاعت و فرمانبرداری سے جب رخ موڑتا ہے، جب انحراف کرتا ہے، جب دائیں بائیں ہوتا ہے تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. سیدھے چلیں تو کبھی کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوگا. ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، آپ اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا اس لیے بنائی ہے کہ ہم اس کے ذرے ذروں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور اپنے زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل کریں. یہ زمین مسلمان ہے، فرما برداری کا نام مسلمان. مسلمان کہتے ہیں فرما بردار. جو بھی حکم الہی کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، وہ مسلمان ہیں. مسلمان کہتے ہی اس کو ہے. میں اسی لیے مسلمان ہیں ہم. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں تابع دار ہونا چاہیے، فرمانبردار ہونا چاہیے. ہمیں کوئی جھگڑا، ہمیں کوئی لڑائی، ہمیں کوئی فتنہ، ہمیں کوئی فساد، ہمیں کوئی قتل نہیں کرے گا، ہم کو کوئی نہیں مارے گا، ہم کو کوئی نہیں دھکا دے گا، ہم کو کوئی گالی گلوچ نہیں بکے گا. امن اور شانتی پیدا ہوگی. لیکن جب ہم اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیاطین کے پیچھے چلتے ہیں، تو وہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہاں لڑائی پیدا ہوتی ہے. عزیزان محترم، ایک مسلمان کی زندگی بڑی بامقصد زندگی ہوتی ہے. اور انسان اگر اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے تو پھر وہ انسان ہے. لیکن اگر کوئی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ چلتی پھرتی ایک لاش کی مانند ہوتا ہے. کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. وہ کیوں پیدا ہوا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. اس کے پاس کوئی مقصد ہے، اس کا اپنا کوئی ہے کچھ، یا بس یوں ہی کھا اور پی رہا ہے حیوانوں جانوروں کی طرح. تو جب بندہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو زندہ رہ کر کے بھی وہ مردہ اور چلتی پھرتی لاش کی طرح ہوتا ہے. اور اسی طرح جب کسی انسان کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، دین کی محبت جاگ جاتی ہے تو وہ ایک چراغ کی طرح ہو جاتا ہے، جو چراغ خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اندھیروں کو بھی مٹا دیتا ہے، اندھیروں کو وہ روشنی میں بدل دیتا ہے. آج آئیے ہم سب مل کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ ہم سب کا جینا، ہم سب کا مرنا، ہم سب کا اٹھنا، ہم سب کا بیٹھنا، ہماری زندگی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین وبذلك امرت وانا اول المسلمین. آئیے ہم اس بات کا اعلان کریں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ بات بتلائی کہ اے نبی آپ کہہ دو، میری نماز، میری قربانی، میری قربانیاں، میری نمازیں، میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بولو، اللہ عز و جل. یعنی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آج اس کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو اگر نہیں سمجھتے تو پھر یاد رکھیے ہماری زندگی بیکار ہے اور بے رغبت ہے، بے رونق ہے اور بے لذت ہے. اس میں کوئی نہ مٹھاس ہے، نہ اس میں کوئی لذت ہے، نہ کوئی. ایک مومن کی زندگی بامقصد ہونی چاہیے. یہ دنیا ہم سب جانتے ہیں عارضی ہے، چند دن کی ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. ایمان ہے اس بات پر کہ نہیں ایمان؟ قیامت پر ایمان ہے. ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت یعنی لاسٹ دن، انتم دن، آخری دن آئے گا، قیامت آ جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم، اور تقدیر کی بھلے اور برے پر ایمان لانا. یہ 6 ایمان کے ارکان. ان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو دل سے تسلیم کریں کہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. وہ کھڑکانے والا دن یاد ہے تم کو؟ وہ کھڑکانے دن والا کون سا دن ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. گرمیوں میں جیسے یہ
کیا کہتے ہیں ان کو؟ پتنگے. جس طرح سے اڑ کر کے نثار ہوتے اپنی جانوں کو دیتے ہیں، کل انسان انہی پتنگوں کی طرح اڑے گا، ختم ہو جائے. اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، بادلوں کی طرح جیسے اڑتے ہیں بادل، ایسے ہی اڑ کر کے ختم ہو جائے. وہ دن قیامت کا دن ہوگا. قرآن میں جس کا تذکرہ کئی 100 مرتبہ کیا گیا ہے، بار بار اس بات کی یاد دہانی کیجیے. بچے نے بھی سورہ تلاوت فرمائی، تلاوت کی ہے بچے نے سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں کثرت، حصول کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اے دنیا کے لوگ، ہر چیز کے اندر تمہیں کثرت درکار ہے. ہر چیز کے اندر تمہیں بس زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں، زیادہ سے زیادہ روپے ہوں، زیادہ سے زیادہ غلہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہر چیز کی کثرت کے حصول نے، طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. چاہے جہاں سے نہ رشتوں کی اہمیت رہ گئی، نہ حکم الہی کا کوئی مقام و رتبہ رہ گیا، نہ اطاعت رسول، نہ دین، کچھ بھی نہیں. صرف ہمیں پیسہ چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوئی بھی چیز چاہیے. غلہ بھی زیادہ، مال بھی زیادہ، بزنس میں بھی زیادہ، بہت ساری چیزیں. بہرحال ہر چیز کے اندر زیادتی نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر. اور یہ تمہارے دلوں میں یہ حرص، یہ طمع، یہ لالچ تمہیں قبر تک پہنچانے والی ہے. لیکن یاد رکھو، جان لو، یقیناً جان لو، تمہیں پتہ چلے گا ایک نہ ایک دن، جب تمہارے سامنے چیختا اور چنگھاڑتا ہوا جہنم آئے گا، دوزخ آئے گا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں اسی طرف اشارہ کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دنیا کے اندر جو زیادتی، ہر چیز پڑے ہوئے جاتے پوچھ جاؤ گے، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے. یہ زندگی ایک نعمت ہم نے دی تھی، کیسے گزارا. عن شبابہ فیما افناہ. جوانی دی تھی ہم نے، طاقت اور قوت دیا تھا. مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، سب سے پوچھا جائے گا کہاں گزارے. زندگی ہم نے 60-70 برس کی دی، لہو لعب میں، کھیل کود میں، کہاں گزارے. علم دیا تھا، مال دیا تھا. من این اکتسبت وفیما انفقت. کہاں سے حاصل کیا؟ یعنی آؤٹ، ان اور آؤٹ دونوں کے بارے میں پوچھا جائے. آیا کہاں سے اور گیا کس لیے. یہ نہیں کہ صرف کمال ہو بس اللہ نہیں پوچھے گا، نہیں، آیا کیسے حاصل کیا اور خرچ کہاں کہاں کیا وہ بھی پوچھا جائے گا. یہ سارے کے سارے چیزیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ذرے برابر کی بھی نیکیاں اللہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا، اور ذرے برابر کی بھی اچھائیاں، برائیاں تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. یہ زندگی یہ ایمان ہے ایک مسلمان کا. ہم کافروں سے اپنا مقارنہ نہ کریں. جو غیر مسلمین ہیں آپ ان سے موازنہ نہ کریں. وہ تو کیسے جی رہے ہیں، وہ کیسے جی رہے ہیں، وہ کیسے جی رہے ہیں. آپ اللہ کے محبوب بنتے ہیں نا. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. آپ اس اہمیت کو سمجھیں. آپ ان کا رونا نہ روئیں کرسیوں کے پیچھے اور جناب دولتوں کے پیچھے، مال کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے. آپ کی زندگی کا مقصد یہ حطام الارض، زمین کے یہ کیا کہتے ہیں کوڑے کباڑ بٹورنا نہیں ہے. آپ اس دنیا کے اندر آپ اپنی وقات کو سمجھیں، آپ اپنی اہمیت کو، اپنے اوقات کو سمجھیے مسلمانوں. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اپنے اوقات کو، اپنے رتبے کو سمجھو. مسلمان ہوتا ہے کون؟ مسلمان آمر اور ناہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پاور دیا ہے. تم حکم دینے والے اور تم منع کرنے والے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں ایک بہترین امت بنایا گیا. خیر امت کا خطاب، ٹائٹل، بہترین تاج تمہارے سروں پر خیر امت کا رکھا گیا. تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تم. کیوں؟ کون سے سرخ آپ کے پر ہم میں لگے ہوئے ہیں؟ بہت خوبصورت ہیں ہم سے بھی بڑے بڑے خوبصورت گزر گئے. بڑے مالدار ہیں ہم، بڑے بڑے مالدار، قارون جیسے مالدار گزر گئے، زمین کے اندر دھسائے گئے. بڑے طاقتور اور بلوان ہیں ہم، بڑے بڑے طاقتور کو باد سرسر نے ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا.
بڑے بڑے علم اور فن رکھنے والے ختم ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ شکل و صورتوں کو بنانے والا اللہ ہی ہے، اور جس چیز کو اس نے خود بنایا ہے اس کو دیکھنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورتوں کو بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. مال دولت اللہ نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی عطا کرنے والا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا بلا حساب کتاب روزیاں عطا فرماتا ہے. بل ينظر الى قلوبکم، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. واعمالکم، پھر آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، آپ کے روز مرہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے. دونوں کی طرف اللہ رب العزت نظر دیکھتا ہے. اور تم سے مطالبہ یہی ہے کہ اپنے دل کو صحیح کرو اور اپنے اعضاء کو بھی صحیح کرو، اپنے اعمال کو بھی درست کرو. اور دونوں کے لیے بھی نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا ہے. تو عزیزان محترم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رتبہ، ہماری جو اوقات ہے، ہماری یہ سب قرآن اور سنت کے اندر بتا دی ہے کہ تم خیر امت، تمہیں جو خیر امت بنایا گیا یہ زیادہ حسن جمال مال دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تم بھلائیوں کا حکم دو، خیر پھیلاؤ، خیر بانٹو لوگوں کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر خیر بانٹو جو بھی تم سے ہو سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی گوشے میں اس کے محتاج نہیں ہو کہ تم کہاں ہو کہاں نہیں ہو. یہ کلمہ کیا ہے؟ وہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں محتاج. بہار ہو کہ خزاں لا الہ. بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے شداد آئے، حامان آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، وہاں بھی ان کے درباروں میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی ہے اور گونجتی رہے گی اور قیامت تک گونجے گی انشاءاللہ. یہ کیا پدی کے شوربے جو آج اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، جو کسی ایک چیز کے بھی مالک نہیں. ان سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی ایمان زندہ ہے. ایمان جب تک رہے گا تب تک اللہ زندہ ہے. حی لا یموت. ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو 24 گھنٹے رقیب عتید مسلسل نگرانی کے اوپر لگا ہوا ہے. ایک ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، غریب فقیر ہیں ضرور ہیں، لیکن ہم جس کے غلام ہیں، ہمارا وہ مالک سب سے بڑا مالک ہے، دیکھ رہا. کبھی بھی بس سے ہمت نہیں ہونا. حکومتیں یہ تو آتی ہیں اور جاتی ہیں، ان کی کیا ویلو ہے؟ زمینیں اللہ اس کا سب سے بڑا مالک ہے. اللہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں. یہ چند دن کے لوگ ہیں جو آج صاحب منصب ہیں، کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. کرایہ دار یہ سوچے کہ میرا گھر ہے، میں اس کو جیسے چاہوں توڑوں بناؤں. چلتا ہے ایسا چلے گا؟ ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. پھر وہ کرایہ جو حقیقی گھر کا مالک ہے آگے گریبان پکڑے گا. تجھے رہنے کے لیے میں نے دیا تھا، اس میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے نہیں دیا. تھوڑی بہت تم اپنے فائدے کے لیے کچھ کر لو، اتنی تک تو اجازت ہے، لیکن اب پورے دھوست کرو، پورا گرانے کی ہرگز تم کو اس کی اجازت نہیں ملے. تو عزیزان محترم، کبھی گھبرانا نہیں. ہاں، بس صرف ایک اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنے زندگی کے مقصد کو پیش نظر رکھنا. آپ اس دنیا کے اندر کیوں آئے؟ رب نے فرمایا تمہیں بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے، حکم دینے کے لیے دنیا کو.
والوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ گندا ہے، یہ پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تمہیں برائیوں سے روکنے کے لیے بنایا۔ لوگوں کو منع کرو، یہ بری چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ایک بات بتائیے، اگر ایک باپ خود ہی سگریٹ پیتا ہو تو اپنی اولاد کو کیسے منع کرے گا؟ منع کرے گا، لیکن کیا اس کی اولاد اس کو مانے گی؟ بیٹے ہی سے سگریٹ منگا رہا ہے، بچے ہی سے سگریٹ منگا کے پی رہا ہے، اور پھر بچے کو کہہ رہا ہے سگریٹ نہیں پینا، تو کہہ رہا پاپا آپ تو پی رہے ہو، کتنی اچھی چیز ہے جو آپ کے لبوں تک پہنچتی ہے، آپ بڑے شوق سے پیتے ہو، سونے سے پہلے پیتے ہو، سونے کے بعد پیتے ہو، بعد لوگ تو چپکے چپکے سنڈاس میں بھی پیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہر پینے والے کو ہدایت عطا فرمائے۔ مثال میں دے رہا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہو اسے آپ منع کیسے کرو گے؟ یا تو آپ اس کو چھوڑو۔ تو مشکل یہ آج یہ ہے بھارت کی سرزمین پہ مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے اس کا راز نہیں اس کو پتا ہے، اس کو بتایا نہیں گیا۔ وہ جس طرح حکومتیں آپس میں بھارت کے اندر لڑتی ہیں، ہندو مسلم، مسلم ہندو، مسلم ہندو، جہاں کرسی گری وہیں ہندو مسلم کا لفڑا لا کے کھڑا گیا، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے اندر جہاں عمل کی بات آئی، جہاں ایکتائی کی بات آئی، ایک جہتی کی بات آئی، یہ بات آئی کہ ہم سب کو مقصد سمجھنا ہے، وہاں سنی، وہابی، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ، فلاں ڈھکا، اس کے فتنے شیطان لا کے کھڑا کرتا ہے اور ہم کو لڑاتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہے، ہم بھارت کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے، اور بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے، میکائیل، اسرافیل نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے، اور نہ سمجھانے کے لیے کوئی نبی آئے گا، رسول آئے گا، عیسیٰ موسیٰ آئیں گے، اور نہ حضرت محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ مجمعین آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ ہم ہی لوگ ہیں غلام، خادم، ہم ہی جیسے کم علم بے عمل، ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹے پھوٹے کلمات سے آپ کی اصلاح کریں گے، اور آپ کو اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے۔ آپ بھی پڑھو، آپ بھی سمجھو، آپ بھی سنو۔ ہم آپ کی جنت کے جہنم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہم آپ کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے، استغفر اللہ۔ ہمارا کام ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہم سفیر ہیں، ہم سفیر دعوت اسلام ہیں، اسلامی پیغام کو، اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، میرے نبی کو بھی یہ کہا گیا، اے میرے حبیب، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ تو ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے، ہم آپ سے محبت سے، پیار سے، اور کبھی جب زیادہ ہی زیادتی ہوگی تو کبھی ہم ڈانٹ کے بھی بولیں گے، آپ چلا کے بھی بولیں گے، تاکہ آپ کی وجہ سے کم از کم ہمارا بیڑا غرق نہ ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر آپ منع نہیں کریں گے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ لوگوں کی مثال ایک کشتی جیسی ہے۔ کشتی سمجھتے ہیں نا، ناؤ، اس کے دو طبقے ہیں، نیچے کا حصہ، اوپر کا حصہ۔ کچھ لوگ نیچے سوار ہیں اور کچھ لوگ اوپر سوار ہیں۔ کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اوپر میٹھا پانی موجود ہے۔ اب نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا یہ اوپر والے بار بار ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، خیر ہم کو بھی پرابلم ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہمارے بار بار جانے آنے سے، تو ایسا کرو کہ نیچے ہی سوراخ کر لو، یہی نیچے سوراخ کر لو، یہیں سے پانی حاصل کر لیں گے، اور اوپر والوں کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی مشکل آئے گی، نہ ہم انہیں تنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نیچے والے اگر سوراخ کریں اور اوپر والے تماشا دیکھیں، انہیں منع نہ کریں کہ بھیا سوراخ کرو گے تو پانی کشتی میں آئے گا اور پھر یہ کشتی تھوڑی دیر کے بعد ٹوٹلی غرق ہو جائے گی۔ اگر اوپر والوں نے دیکھ کے اندیکھا کر لیا اور انہوں نے سوراخ کر لیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات۔
کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی جائیں گے اور اوپر والے بھی. لیکن اگر اوپر والوں نے کہا ہم کو کوئی پریشانی نہیں آپ کے آنے جانے میں، خوشی سے آپ آئیے اور جائیے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی، ہم آپ کو منع، آپ مت کشتی میں سوراخ کریں ورنہ ہمارے سب کے لیے بربادی ہلاکت ہے. اور اس طرح سے ان کا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی. عزیزان محترم، بالکل یہی ہے ہماری مثال کہ بھارت کو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے ہم کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے وطن کو بھی بچانے کے لیے ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ دجالوں کے ہاتھ میں وطن آ چکا ہے. یہ کرمنل لوگ ہیں، گندے برے لوگ، کرسیوں پر براجمان ہو کر ہمارے دیش کو بیچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کو کھنڈت کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو رسوا کر رہے ہیں. ایسے خناس اور ایسے ملچ اور ایسے گندے قسم کے جو ہندو مسلم یہ سکھ عیسائی رائٹ اور جھگڑے اور فتنے اور لڑائیاں کروا کر اپنی روٹیاں سینکتے ہیں، ہمیں انہیں بھی درست کرنا پڑے گا. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. کس کا ملک ہے؟ یہ ہم سب کا ملک ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، سب کا ملک ہے. یہ اکھنڈ بھارت ہے. اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے ہم سب کو مل جل کر کے کوشش کرنا پڑے گی. اور جو لوگ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں ہم انہیں بھی کہتے ہیں آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی ہو جائیے. پاکستان کو بھی شامل کرتے ہیں، طالبان تو آ ہی چکے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ویلکم ہے، سواگتم ہے، خوش آمدید ہے. ہمارے منسٹروں نے باقاعدے پھول اور کس کے ہار بھی پیش کیے، تو ایک مرحلہ تو حل ہی ہو گیا ہے، دوسرے بھی حل ہوں گے. بنگلہ دیش تو پہلے سے آ کر کے محترمہ حسینہ بیٹھی ہوئی، بھارت کی گود میں پہلے سے پناہ لی ہوئی، مسئلہ ختم ہے. اکھنڈ بھارت بناؤ، بارڈر ختم کرو، آ جاؤ سب مل جل کر کے اکھنڈ بھارت میں جیتے. انشاءاللہ اللہ ہمارے خوابوں کو پورا فرمائے، بولو آمین. اس طرح سے ہم کو جینا ہے بھارت کے اندر. نماز، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، صرف یہی عبادت نہیں ہے اجر و ثواب کا کام، بلکہ ذرے ذرے کی خدمت کرنا، یہودی ہو مسلمان ہو سب کی خدمت کرنا. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایک کتا بھی اگر بھوکا مرتا ہے تو کل قیامت کے دن کہیں آپ سے پوچھا نہ جائے. اگر آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ پردھان ہیں، اگر آپ چوکیدار ہیں، اگر آپ پولیس ہیں، اگر آپ کہیں بھی، ایک پرندہ بھی اگر بھوکا مرتا ہے تو کہیں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے پوچھ نہ لیں. تو ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے بھائی. ہمارے مقصد زندگی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، بندگی کریں، تقوی پرہیزگاری بھی، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی. بولو، نہیں بچاؤ گے تو خود بھی مرو گے اور دوسرے تو جہنم میں جائی رہے، مری رہے. یہ آپ اپنی اوقات سمجھیے، یہ آپ کی وقعت ہے، یہ آپ کی اہمیت ہے، یہ آپ کا رتبہ ہے. مسلمانوں، چندی چور ناپاک نجس کہتے ہیں جی پنچری اولاد ہے، پنچر بناتے ہیں. پنچر نہ بنائیں تو ایک قدم بھی نہ چل سکے، ختم ہو جائے. لیکن تانا دیا جا رہا ہے، ہمیں اس تانے کو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. تانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے دیا گیا، ہمارے نبی کو دیا گیا، آج ہم ان کے غلام ہیں. تانا یہ دیا گیا ان کا بڑے حیا اور شرم والے ان کے نبی ہیں. ہم ان کو تو ایسا رسول ملا ہے جو واش روم بھی کرتا ہے تو ایسے جیسے کنواری لڑکیاں چھپ چھپا کے، عورتیں کہیں جا کے کسی کوشے میں تاکہ کوئی کسی کی نظر نہ پڑے وہاں وہ واش روم کرتے ہیں. اس طرح حیا اور شرم. تو صحابی رسول نے کہا ہاں، اس نے یہ بھی کہا یہ تو واش روم جانے کا ڈھنگ بھی ان کا نبی بتاتا. تو انہوں نے کہا ہاں، ڈھنگ ہی نہیں، ہمیں تو پتھر بھی طہارت کے لیے کتنے استعمال کرنے چاہیے ہمارا نبی وہ بھی بتاتا ہے. یہ ہمارے نبی ہیں. عزیزان گرامی، ہم اس نبی کی امت ہیں جو ساری کائنات کے لیے پیغمبر، ساری کائنات کے لیے نمونہ، ساری کائنات کے لیے قدوہ، ساری کائنات کے لیے رہبر اور رہنما بنا کے بھیجے گئے ہیں. صرف مسلمانوں کے وہ رسول نہیں ہیں، ہماری ہی ایجاداری ان کے اوپر نہیں ہے، اجارہ داری، بلکہ وہ سکھوں کے بھی رسول ہیں، ہندوؤں کے بھی ہیں، کرسچنوں کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے لوگوں میں تم سب کا پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا.
تو آپ اپنے دماغوں میں، اور میری ماں بہنوں تم بھی اپنی اوقات کو، اپنی اہمیت کو سمجھو، اور بچوں کو ذرا چپ کراؤ، پکڑو بچوں کو، خاموش کراؤ ان کو۔ اپنی اہمیت اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ایک ٹرین آتی ہے، ٹرین چلتی ہے، ٹرین چلانے والے ہوتے ہیں، جہاز اڑتا ہے، جہاز اڑانے والا صرف کیپٹن نہیں ہوتا، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک عملہ ہوتا ہے، کرو ہوتا ہے، باقاعدہ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، اس میں کیپٹن ہوتے ہیں چلانے والے، خدمتگار ہوتے ہیں دروازہ بند کرنے والے، آپ کو گائیڈ کرنے والے۔ اگر جہاز کے اندر انجانے طور پر کوئی حادثہ ہوا تو کیسے آپ بچیں گے، کیسے آپ، ہر چیز وہ آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ اور جب تنخواہ آتی ہے تو صرف کیپٹن کو تنخواہ نہیں ملتی، ٹرین آتی ہے اسٹیشن پہ، ٹرین چلتی ہے، ٹرین کے اندر باقاعدہ ایک مکمل عملہ ہوتا ہے، ڈرائیور سے لے کر جھاڑو مارنے والے سے لے کر جناب علی اس کے اندر نٹ بولٹ کسنے والے، باقاعدہ اسٹیشن مکمل ایک دنیا ہے۔ ٹکٹ نکالنے والا الگ، چیک کرنے والا الگ، نٹ بولٹ چیک کرنے والا، آئل ڈالنے والا، پانی ڈالنے والا، بجلی دیکھنے والا، ڈرائیور الگ، جھاڑو مار، سارا پورا عملہ ہوتا ہے۔ اور گورنمنٹ سے جب تنخواہ آتی ہے تو وہ ساری تنخواہیں سب کے اندر تقسیم ہوتی ہیں، سب اس تنخواہ کے جو ہے کیا کہتے ہیں حاصل کرتے ہیں، اس کو پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسلام ایک دین ہے، کامل ہے، مکمل ہے، اس کے اندر سب کی ضرورت ہے، اس دین کے لیے سب کی ضرورت ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، بلکہ آپ سب اسی لیے پیدا کیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان کو دنیا کے اندر پھیلاؤ، نشر و اشاعت کرو، اس کو پیغام پہنچاؤ۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، 3 خصوصیتیں خیر امت کی بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 خصوصیت کہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اور نمبر 2 ذمہ داری کیا ہے؟ برائیوں سے لوگوں کو بولو، اور تیسری بولو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان مضبوط پختہ ہونا ہے، تب آپ چل کر کے خیر امت کا ٹائٹل دے سکتے ہیں۔ حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت، ہر چیز کے اندر اعتدال ہے۔ اعتدال سمجھتے ہو؟ یعنی بیلنس۔ یہ دین بیلنس ہے، معتدل ہے، شدت نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، مت رکھیے۔ کسی اور جب صحت مند ہو جائیے گا جب روزہ رکھ لیجیے۔ اتنے بیمار ہیں کہ اب صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں، تو چلیے صدقہ فطر 2.5-3 کلو جتنا نکالتے ہیں اس کے برابر آپ صدقہ نکالا کیجئے روزانہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو ٹھنڈے پانی سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے وضو بنانے کے لیے، گرم پانی سے، پانی چھونے سے منع کیا، مٹی موجود ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے آپ تیمم کر لیجئے۔ آسان ہے کہ نہیں آسان ہے؟ بولو۔ شادی بیاہ، اللہ اکبر، شادی بیاہ دیکھیے، باپ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه والا تكن فساد في الارض او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا سہل ہے، ایک خاتون نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، نکاح دیکھو، نکاح، شادی دین اسلام کے اندر خصوصیت میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ان خصوصیتوں کے ہم پابند ہو جائیں نا، یہ ذمہ داریاں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ خوبیاں، پورا بھارت کلمہ توحید کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا۔ بہت زیادہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کردار۔ حفیظ میٹھی نے کہا تھا اپنے شعر میں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ کتنا سہل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے شادی کی، مجھے شادی کی ضرورت
بھئی مرضی ہی ہے نا، مرضی ہے، اس کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے جتنی ہیں اتنی کافی ہیں، مجھے شادی کی خواہش نہیں. ایک صحابی بیٹھے تھے بیچارے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری کروا دو. کیا بات، میری کروا دو. آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ارے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ریاست کے مالک تھے، حاکم تھے، حکمران تھے، ان کو یہ حق حاصل تھا. تمام ولیوں کے ولی ہیں وہ، تمام سرپرستوں کے، بولو سرپرست ہیں وہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک چادر ہے جو میں پہنا ہوں، میرے پاس ایک لنگی ہے، یہی چادر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، یہ پھاڑ کے دے دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو اسے پھاڑ کے دے گا تو کیا پہنے گا؟ جاؤ گھر میں دیکھ کے آؤ، کوئی انگوٹھی ہے تو لے آؤ. وہ گئے، ڈھونڈ ڈھانٹ کے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی انگوٹھی بھی نہیں. کہا لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے؟ کہا لوہے کی بھی انگوٹھی گھر میں نہیں ہے، میں اتنا فقیر ہوں، قلاش ہوں، میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دولت نہیں. گھر تو خیر ہے لیکن کوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں قرآن تو یاد ہے تھوڑا بہت. کہا اچھا ٹھیک ہے، جتنا یاد ہے اس عورت کو اتنی سکھا دینا، حفظ کروا دینا، یہی تمہارے لیے یہی مہر میں بنا دے رہا ہوں. قرآن کو حفظ کروا دینا، یہی تمہارے لیے اس کا کیا ہو جائے گا؟ مہر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے اس کی شادی اس سے کروا دی. یہ مزاج دیکھیں نبوی، یہ نمونہ ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں نا. آج ہم اپنی شادیوں کو دیکھ لیں. میری بہنیں، میری بیٹیاں شادی شدہ جو بیٹھی ہیں وہ سن رہی ہیں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں، شادی کے اب ایام قریب ہیں یا لگ چکے ہیں یا بیچاریاں منتظر ہیں، ان کے باپ دن رات، بھائی دن رات پسینے میں ڈوب ڈوب کر محنت کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا تیاریاں کرتے ہیں؟ ایک شادی کے بیاہ، شادی کرنے کے لیے بہن کی یا بیٹی کی کیا کرتے ہیں؟ بولو. زبان جل جانی چاہیے، سڑ جانی چاہیے، زبان کیڑے پڑ جانے چاہیے اس لفظ کے آتے ہی زبان پر. یاد رکھ. دیکھ رہے ہو نبوی طریقہ کیا ہے؟ سڑ جانی چاہیے. اور لڑکی والوں کو بھی مفت میں لڑکا ملے تو اس کی جامع تلاشی شروع کر دیتے ہیں. کیا کوالیفیکیشن ہے، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے، کتنی ہے، کہاں ہے، گھر ہے کہ نہیں ہے، فلاں ہے کہ نہیں ہے، کون سی ذات کا ہے، کون سی بات کا ہے، کون سی برادری کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ فلاں کیا ہے. پوری جامع تلاشی لیتے ہیں. دین کی خصوصیت یہ اتنا سہل ہے اور اتنا آسان ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. فخر کے، غرور کے، گھمنڈ کے لیے نہیں اللہ نے یہ شعوب اور قبائل، یہ خاندان نہیں بنائے ہیں. پیشوں سے آدمی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، پیشے پیشے ہیں. کوئی پنچری بناتا ہے، کوئی جوتے سلتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی حداد کا کام کرتا ہے، کوئی درزی کا کام کرتا ہے. انبیاء نے نہیں کیا. نوح علیہ السلام سب سے بہترین کارپینٹر تھے، دنیا کی سب سے پہلے انجینئر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے نوح کی کشتی نوح بنائی تھی. اب کارپینٹر کا لڑکا یا کارپینٹر اپنے بیٹے کو لے کے آئے کہ بھئی آپ شیخ صاحب ہیں، سید صاحب آپ کی بیٹی سے شادی کرنا. نہیں، تم تو کارپینٹر ہو، تمہارے سے ہم شادی کروں، ہمارے سے چھوٹے ہو. بس چھوٹا بڑا پیشوں سے کوئی ہوتا نہیں ہے. چھوٹا بڑا ایمان اور تقوی سے ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شریف اور معتبر وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، انسان ہیں ہم. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ. ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے.
لڑکی والے بھی نہیں، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم نے پہلی بیٹی کو دیا، دوسری بیٹی کو دیا، پہلے کو دیا، تو محلے والے کیا کہیں گے اس نے تو کچھ دیا ہی نہیں، دولہے والا جا کے جلا دے گا، فلاں کر دے گا ڈھگا، اور دولہے والا ڈیمانڈ لیتا ہے۔ اور ہمارے مغربی یوپی میں اعوذ باللہ استغفر اللہ، لڑکی والا بھی مجرم ہے اور لڑکے والا بھی مجرم ہے۔ حرام ہے یہ، ختم کرو یہ بیماری ختم کرو، یہ ذمہ داری ہے ہماری آج کا، یہ ذمہ داری ہے۔ اسلام کی خصوصیت اگر یہ ہو جائے نا شادی آسان، تو آج زنا کاریاں مشکل ہو جائیں گی۔ زنا 2 روپے نہیں، فری میں زنا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں سے بیٹیاں بھاگ بھاگ کر غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ ہم نے حرام کے ٹھپے لگائیں اور خود کہتے ہیں جی ہم تو عشق نبی، عشق رسول، عشق نبی، عشق رسول، محبت رسول، ڈنڈیاں لے کے پھر رہے جی آئی لو محمد، آئی لو محمد، تو کمر توڑی نہیں جائے گی، جوتے نہیں پڑیں گے، چپل نہیں پڑیں گے، جھوٹو بکارو، عیارو، منافقو، پھر ہوگا کیا تمہارا حشر؟ بریلی کی دھرتی بھی تمہیں نہیں بچا سکتی، اعلیٰ حضرت بھی نہیں اٹھ کے آ سکتے جن کے نعرے مسلک کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، بدل کے اعلیٰ بچایا مسلک ہے تمہیں، مسلک کے پڑپوتے نے کٹوایا پٹوایا، اپنی کرسی بچا کے رکھی ہوئی ہے، ہاؤس اریسٹ ہو گئے، دنگل بازیاں ہو رہی ہیں، گل میں گلشن میں نسیم شہری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو۔ نبی کے زمانے میں منافق نہیں تھے، آج تو بڑے بڑے منافق بیٹھے، ہم نبی ہیں کیا؟ نہ ہم نبی ہیں، نہ ہم رسول ہیں، نہ ہمارے پاس وحی آتی ہے اللہ سے۔ عمر بن خطاب نبی کے وفات کے بعد روتے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا گیا اس لیے روتے ہیں کہ نبی تھے تو ہمیں معلوم ہو جاتا تھا یہ منافق ہے، ہم بچتے تھے، آج نبی نہیں رہے، آج نہ جانے کیسے کیسے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ اوڑھ کر کے ہم میں داخل ہو کر کے ہمارے ایمان کو، عمل کو ہم میں لڑوائیں گے، کٹوائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم سے جو فتنے کا دروازہ آپ کے زندگی سے، آپ کی وفات شہادت کے بعد کھلا، وہ فتنے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی کو بھی اسلام کے نام پہ شہید کیا گیا، حضرت علی ابن ابو طالب کو بھی جناب علی اسلام کے نام پر شہید کیا گیا، حضرت حسنین کریمین کو بھی سیدہ شباب اہل جنت کے سرداروں کو بھی اسی نام سے شہید کیا گیا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو آج تو ایک سے دجال اور منافقین ہماری صفوں میں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، داڑیاں بھی، ٹوپیاں بھی، پگڑیاں بھی، امامے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں موجود ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں اپنی کرسیاں، اپنی پیٹ اور جہنم کو بھرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے اندر ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا، بیرسٹر بنانا، عالم بنانا، سب کچھ بنانا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی بٹھانی ہے کہ بیٹے اسے اسلام کی سرفرازی، دین اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جناب علی۔ تو دین اسلام اتنا آسان، اتنا سہل ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کر لیں پورا بھارت کلمہ توحید کے دائرے میں آ جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ایک شادی کی مثال ہم نے دی جناب، اللہ کے نبی نے کہا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِّن حَدِيدٍ، ایک انگوٹھی لوہے کی لے کے آ جا، کہا نہیں ہے، صرف قرآن کا حافظ ہوں، کہا چل کوئی بات۔ وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ ہمارے نبی کے سامنے اللہ کا فرمان تھا، ہم اپنے نبی، ہمیں تو اپنے نبی پر بھی یقین نہیں، قرآن پہ بھی یقین نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بالغ لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں ان کی شادیاں تم کروا دو، غیر شادی شدہ جو ہیں ان کی شادیاں، بولو کیا کر دو؟ لونی والو بولو تو صحیح، زور سے بولو، جو غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کرواؤ۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، غریب ہوں گے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا۔ ضمانت تو گارنٹی یہاں موجود ہے، شادی کرو کیش، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ دولت چاہیے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، شادی کی، اللہ تمہیں غنی بنا دی، یغنہم اللہ، اللہ غنی بنا دے گا۔ ایک واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، کسی صحابی کے خدمت میں کوئی پہنچا، اس نے کہا بڑا غریب ہوں، کہا شادی کر لیں، کہا اکیلے بھوکا مرتا ہوں، اب کر لوں گا تو پھر وہ بھی بھوکی مرے گی، کہنے لگے نہیں تو کر تو صحیح، اللہ کا وعدہ ہے
اللہ تعالیٰ تجھے مالدار بنائے گا. اس نے شادی کر لی، سوری اس نے شادی کر لی، پھر بیچارہ اب اکیلے مرتا تھا، صحیح میں دونوں بھوکے رہنے لگے. پھر آیا کہنے لگا کہ غریب کا تو میں غریب رہا، پیسہ تو آیا نہیں، مال تو آیا نہیں. کہا دوسری کر، یعنی ایک اور کر، دوسری نہیں کہنا چاہیے. شادی کرنے کے لیے دوسری کا لفظ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے یوں سمجھو تیر ہے، تلوار. اس لیے یہ نہ کہا کرو کبھی شادی کرنا کہ میں دوسری کروں گا. دوسری کہنا حماقت ہے. دوسری سے وہ یہ سمجھتی ہیں میں بری ہوں، گندی ہوں، اس لیے یہ دوسری کرے گا مجھے چھوڑ کر. ایسا لفظ نہ بولا کرو. یہ کہا کرو میں ایک اور کروں گا، تو اسے اطمینان رہے گا، ہاں یعنی میں رہوں گی، میرا کھوٹا بدا سلامت ہے. یہ ایک اور کریں گے، یہ کہا کرو. کیا کہوں گے؟ بولو. میں حلال چیز سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، کوئی بری چیز نہیں سکھا رہا. نہ اسے برا لگنا چاہیے. ایک اور کروں گا یہ کہہ لو چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک اور کر لے. اس نے کہا صاحب دو ہی، کہا ایک اور کر. پھر دوسری کری، وہ بھی بھوکے میں چلتے لگی. ہفتہ 10 دن کے بعد پھر آیا، اس نے کہا تین بھوکے مرنے. کہا ایک اور کر. اب اس نے تیسری کری، پھر پریشان. کہا پھر آیا، کہا میں بہت پریشان ہوں، ہم تینوں بھوکے چاروں مر رہے ہیں، بولے ایک اور کر لیں. حلال تک تو کرنا، 4 تک تو حلال ہے، اور 4 کر لے. اس نے چوتھی بھی کر لی. ماشاءاللہ اسے ملتی بھی گئی ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں یہ عورتیں، اللہ کی نعمت ہیں، یہ گاڈ گفٹ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے. اللہ نے انہیں، اگر عورتیں مردوں جیسی، اگر اختیار شادی کا، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، عورتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بنایا، انہیں حسین بنایا، انہیں جمیل. مرد ٹیڑھے میڑے اینڑے تیڑے کالے کلوٹے پتہ نہیں کیسے کیسے رہتے ہیں. اگر چوائس کا اختیار عورتوں کو دیا جاتا، نہ جانے کتنے لڑکے رنڈوے رہتے، ان کی شادی نہیں ہوتی. حقیقت یہ. لیکن اللہ نے عورتوں کو بڑا خوبصورت اسی لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کی اس نعمت کو دیکھ کر مرد لوگ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں، دلوں کا سکون حاصل کریں. رب نے انہوں سکون بتایا نا ان کو، عورتوں کو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تمہاری ہی ریت پسلیوں سے ان کو ہم نے بنایا ہے، ان تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اسے سکون حاصل کرو. بیوی سکون کے لیے ہے. سکون سمجھتے ہو؟ سکون باہر سے کتنے بھی ٹھنڈے آ رہے ہو، ایک مسکراہٹ بیوی کی سارے غصے کو ٹھنڈے کو، گرم کو ٹھنڈا کر، سارا غم دکھ درد بھلا دے ایک عورت. اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کسی تابعیہ نے یعنی نیک خاتون نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹی تو اس کی نوکرانی، اسے تو بادشاہ بنا دے، اس کی نوکرانی بن جانا، وہ تیرا نوکر ہو جائے گا. اللہ. مرد بیچارہ وہ تو ٹٹو ہے، ٹٹو جیسے چاہو گھماؤ، تم اپنی انگلیوں پہ نچاؤ. دیکھ نہیں رہی ہو تم کانوں میں جو لیٹ کر بھرتی ہو، صبح ماں باپ بھی دروازے سے باہر ڈھکیل دیتا ہے. تمہارے اندر اتنا پاور ہے، تمہاری باتوں میں اتنا جادو ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنا سحر ہے، تمہارے پاس تم دعا تعویذ گنڈے پلیتے جیسے چوروں چکوں پاکھنڈیوں کے پاس جاتی ہو. اعوذ باللہ. دین بھی جائے دنیا بھی جائے. اکثر جادو کرانے والی یہ پاکھنڈی عورتیں یا مرد جو جاتے ہیں، یہ ان بیوی بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ الٹا ہو جاتا ہے. سیدھا کروانے جاتے ہیں کہ میرا مرد مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ ایسی تعویذ گنڈے شیطان ڈال دیتا ہے کہ اس کے بعد محبت کے بجائے وہ دوسری بھی یعنی ختم ہی ہو جاتا اور شدید ہو جاتا. تعویذ گنڈے پلیتوں کے چکروں میں نہ جاؤ، یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے، ممنوع ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا سبب اور ذریعہ اور خرافات ہے. نہ زیادہ سے زیادہ تمہارے بچے کو بخار سردی آئے تو جھاڑ پھونک کر دو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ صبح شام، اور قل هو اللہ دم کر دیا کرو، اس کے اوپر دم کرو، یہ جائز. لیکن تعویذ لٹکانا، گنڈے لٹکانا پلیتے، اور ان چوروں چکوں گنڈ کے پاس جا جا کر کے اپنے ایمان اور عزت کا سودا کرنا، اور خبیث لوگ پاکھنڈی بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھیاں بھی بڑا، ہندوؤں میں پنڈت بنا ہوا ہے، مسلمانوں میں ولی بنا ہوا ہے.
یہ دونوں خناس ہیں، اللہ انہیں ہدایت فرمائے یا غارت کرے۔ اس لیے تو تمہارے پاس تو الحمدللہ تعویذ گنڈے پلیتے کی ضرورت نہیں، تو اللہ نے تمہیں مکمل ساحرہ بنایا ہے، جادوگرنی بنایا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جادو، تمہاری باتوں میں جادو، تمہارے ہر انگ میں جادو اللہ نے رکھا ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے تمہارے پاس چاہے جو بھی ہتھیار اللہ اس کے رسول نے بتلائے ہیں، اللہ اکبر، جناب علی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اپنے شوہروں کو تو کہنے کا مطلب اللہ رب العزت نے یہ گاڈ گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اگر یہ عورت اس دنیا کے اندر نہ ہو تو یہ دنیا ہم سب کے لیے جہنم ہے، بیکار ہے، برباد ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یا صرف میں اکیلے بولے جا رہا ہوں؟ اب آپ لوگ بھی بولو بھائی، بولو۔ اگر عورت کا موڈ گھر میں خراب ہو، رب کی قسم ہے دکان میں آپ کو چین نہیں آئے گا، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے بزرگ سب سے پہلے سر ہلا رہے ہیں۔ اب یہ جتنے بیٹھے ہیں سوچ رہے ہوں گے یار پتہ نہیں شادی ہوئی نہیں ہے، تو ہمیں کیا معلوم اس لذت کا؟ شادی کرو، شادی کرو، یہ نہ سوچو، اور شادی کرواؤ لڑکیوں کی، بالغ ہو جائیں، جلد سے جلد شادی کرواؤ۔ یہ نہ سوچو کہ مالدار ہیں، یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں، کچھ نہیں، شادی خود مالداری لاتی ہے، شادی سے دولت پیدا ہوتی۔ دولت کمانا چاہتے تو یہ فارمولہ بھی اسلام کا، اللہ کا فارمولہ ہے، اپناؤ۔ دنیا تم کو کہتی ہے نا نوکری بعد میں چھوکری، نہیں، اللہ کا فارمولہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ۔ غیر شادی شدہ ہیں، شادی کر دو، فقیر ہوں گے، اللہ انہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی، جا کے کسی سے محلے میں قرض لے کے آ جاؤ، اور ایک شادی شدہ آدمی اس کو بولو تو وہ قرض لے کے آئے، دیکھو کون پہلے لاتا ہے، تمہیں تو دے گا ہی نہیں کوئی۔ ابے چل، پتہ نہیں کہاں، اس کا کیا بھروسہ، آج لونی میں کل دلی بھاگ جائے گا، پرسوں آگرے چلے جائے گا۔ لیکن شادی شدہ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گھر میں کھانا نہیں، اچھا ٹھیک ہے، کتنا چاہیے؟ یہ قرض، بیوی، بچے، یہ ضمانت، یہ کتنا بڑا رتبہ آپ کو ملتا ہے، کتنی بڑی عزت آپ کو حاصل ہوتی ہے، غور کیا بنا ہے؟ تو شادیاں کرواؤ تاکہ ہماری بچیاں ہمارے اندر ہے۔ تو خیر وہ واقعہ میں بتا رہا تھا کہ چوتھی بیچارے نے کر لی، چوتھی کر لی تو تقریباً 5-6-8 مہینے کے بعد آیا، تیل ول لگا کے، سرمے ارمے لگا کے، بڑا اچھے اچھے کپڑے پہن کے، کہنے لگے ہاں بھائی کون ہو تم؟ کہنے لگے میں وہی ہوں، غریب آدمی۔ کہا تم تو نظر ہی نہیں آئے، 4 شادیاں کر لی؟ ارے بولے 4 شادیاں بھی ہو گئی، اتنی بکریاں ہیں، اب تو شہر میں آنے کا تصور ہی نہیں ہے، جنگل بھر بکریاں اللہ نے ہم کو دی ہیں، برکت ہی برکت ہے، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جنگلی میں مست رہتے ہیں، چاروں خوش ہیں، چاروں بیویاں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہیں، چنو ان پھولوں کو، یہ پھول ہیں، اور تو پھول ہیں، کوئی چمپا ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی سوسن ہے، کوئی گلاب ہے کہ نہیں؟ اس لیے شادیاں کرو، شادیاں کرو۔ کوئی لڑکی ہمارے سماج اور معاشرے سے بیوہ ہے اس کی بھی شادی کرو، مطلقہ ہے اس کی بھی شادی کرو، انتظار مت کرو کہ بیوائیں بھی ہوتی ہیں، نہیں میرے ایک بچہ ہے میں پال لوں گی، میں جی لوں گی، ہرگز ایسا نہ کرو، شادی کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ کوئی کنوارا نہیں مل رہا ہے، شادی شدہ مل رہا ہے، چلو اسے کر لو۔ اور بزرگوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سماج اور معاشرے کے ستون ہیں، کھمبے ہیں، پلرز ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کرو، رہنمائی کرو۔ اور میری ماں بہنوں، بوڑھیوں، تم بھی رہنمائی کرو اپنے بچیوں کی۔ گھروں میں کافروں کے ماحول میں رہ کے، ظاہر ہے آدمی اگر کسی کوئلے کے کان میں رہے گا تو بولو کوئلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی ہم کوئلہ ہو گئے کفر کے ماحول میں، کفرستان میں رہتے رہتے ہمارا ایمان بھی گندا ہو گیا، ہمارے اعمال بھی گندا ہو گیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ہم بھول گئے۔ اس لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھو، یہ ہمارے سماج، ہمارے ملک، ہمارے وطن، ہمارے دین، یہ سب کی ذمہ داری کیا؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ سمجھنا ہے اگر زندوں میں ہے تو۔ یہ ٹوٹے پھوٹے چند نصیحتیں میں نے آپ کی خدمت، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں اور بتاتا، لیکن یہ نصیحتیں آپ کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے، پھر آپ کے لیے۔ لڑکوں کی شادیاں کرواؤ، لڑکیوں کی بالغ ہو جائیں شادی کرو۔ اب تو ماشاءاللہ، پہلے گورنمنٹ نے بھی کوئی قانون لگایا تھا، پتہ چلا گھر سے انہی کی بھاگ رہی ہیں، جج نے کہا نہیں وہ قانون مطلب بالغ ہو جائیں لڑکیاں مسلمان اس سے خارج ہیں، ان کی شادیاں ہونے دو بھائی۔ پتہ ہے ملحد دشمنان اسلام بیٹھے ہیں انتظار میں،
ہماری بیٹیوں کو کالجوں میں ایک موبائل دے دیا، قلم دے دیا، پرس دے دیا، وہ اس طرح سے ان کو بہلاتے اور پھسلاتے ہیں۔ گھروں میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، شفقت کرو، محبت کرو، ان کی پیشانیاں چومو، ان کو پیار دو، تاکہ وہ باہر کے ان لونڈوں لفاڑوں اور شیاطین سے اور بھیڑیوں سے کم از کم ان کی عزت و آبرو، ہماری عزت و آبرو محفوظ رہے۔ پڑھاؤ لکھاؤ سب کچھ، اور اپنے اندر وہ سب کچھ کرو، سب بنو، لیکن سب اللہ کے دین کے خدمت کے لیے۔ اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کی خدمت کرو گے، اللہ کے سرونٹ بنو گے، غلام بنو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پورے دروازے کھول دے گا رحمتوں کے، برکتوں کے، ہے کہ نہیں؟ حضرت عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بعد یعنی امیر باپ کے بیٹے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اسلام لانے کے بعد، ایک کمبل اوڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلے، کہا بے دخل کر دیں گے، دولت نہیں دیں گے، باپ نے کہا سب کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، کمبل لیا، اوڑا، کانٹے لگا لگا کے، ببول کے، بٹن بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے نبی نے پہلا سفیر ان کو بنایا مدینے کا کہ جاؤ قرآن سکھاؤ، گئے اور الحمدللہ پورے مدینے کو حافظ قرآن بنا دیا۔ وہ مقام اور رتبہ ملا، اللہ نے وہ مقام اور رتبہ دیا، نبی نے ان کی عزت کی تقریب کی۔ تو عزت ملے گی اسلام کی ساتھ، جب اسلام باعزت ہوگا تو ہم بھی باعزت ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ صرف گفتار کے قاضی نہ بنو، کردار کے قاضی بنو، کیریکٹر، عمل۔ اپنی شادیوں کو اتنا سہل کر دو کہ اللہ کے نبی نے کہا چل تیری شادی، آپ نے شادی کر دی، خوش۔ حضرت علی رضی اللہ، اپنی بیٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا، علی نے کہا میں آپ کی بیٹی سے شادی، چچیرے بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچیرے بھائی کون تھے بولیے؟ حضرت علی، اللہ کے نبی نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑے ہوئے، فاطمہ الزہرا بھی بڑی ہوئی، تو رشتے میں ایک طرح سے چچیری بھتیجی لگتی تھی وہ نا۔ آج ہمارے یہاں کوئی زبان کھول دے تو کہیں گے نالائق آدمی گھر میں رہتے ہوئے یہی سب کر رہا تھا، ہماری ہی بیٹی کے اوپر نظر چڑھائے ہوئے تھے، ہے کہ لیکن اللہ 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 اللہ، ہرگز وہ تصور نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا میری بیٹی سے شادی کرنا، مہر کہاں ہے؟ مہر لاؤ۔ کہنے لگے مہر تو نہیں ہے، کہا کچھ بھی لاؤ۔ وہ گئے اپنا وہ جو فوجی سامان تھا، تلواریں اڑواریں سب کچھ، وہ سب لے جا کے بازار میں پہنچے ہتے۔ عثمان غنی ادھر سے آ رہے تھے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مہر میں دینا۔ کس کے؟ کہا فاطمہ کی شادی کرنی ہے۔ سمجھ گئے میرا ساڑو بننے والے ہیں یہ؟ کہا مجھے دو۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں۔ کہا یہ پیسے لو، یہ مجھے دے دو۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، لیا، اور وہ پیسہ لے جا کر کے حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے دامن پھیلایا، پیسہ اس میں آیا، دینار اور درہم جو بھی تھے، ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کا گھر تیار کرو۔ ایک مٹھی نکالی اور کہا فاطمہ کے لیے کپڑے اور خوشبو تیار کیا جائے۔ ایک مٹھی نکالی، فاطمہ کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کے بغل میں وہیں پہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا جناب علی گھر بنایا ان کے لیے، اسی مہر کے پیسے سے۔ اسی بولو کس کے مہر کے پیسے تھے؟ علی کون تھے؟ مرد تھے نا۔ مہر کے پیسے سے سب کچھ، خوشبو، کپڑے، زیور، سب کچھ انہی کے پیسے سے حضرت علی کا گھر بنایا اور بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر۔ بیٹی بیاہ دی، اور کیا چاہیے تم کو؟ ایک انسان 18-20 سال تک اپنی بیٹی کو اپنی خون پسینے کی کمائیاں، گاڑھی کمائیاں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا، بڑا کرتا ہے، اور پھر جب وہ بڑی ہوتی ہے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے گھر کے چراغ باتی کو بڑھانے کے لیے، تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہے، مزید تم اس سے جہیز مانگتے ہو۔ 2 ویلر چاہیے، 3 ویلر چاہیے، 4 ویلر چاہیے، پلنگ چاہیے۔ اتنے بے غیرت مرد ہے، ابے جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ تو مرد نہیں، تو نامرد ہے۔ پلنگ چاہیے، گدے چاہیے، بلینکٹ چاہیے، فرنیچر چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو، مطالبہ ہوتا ہے یہ، جاؤ چلو بھر پانیوں میں ڈوب مرو۔ حرام ہے یہ تمام سب چیزیں۔ اس نے اپنا کلیجے کا ٹکڑا دیا ہے، اس کی عزت کرو۔ بکری کا بچہ بھی قصائی اگر آگے مانگے نا، تو کبھی تم اس بکری کے بچے کو جو تم نے پالا ہے ہوا ہوتا ہے، اسے ذبح کرنے کے لیے، دینے کے لیے تیار رہو، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے تو 18-20 برس تک اپنی بیٹی پالی ہے، تمہاری نوکرانی بنانے کے لیے دے رہا ہے باپ،
تمہارے گھر کے دیا باتی جلانے کے لیے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور تم یہ سب حرکتیں کر رہے ہو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے دین کو بلند کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ جہیز، یہ کھانے یہ پینے کے رسم و رواج جو چل رہے ہیں کافروں سے آئیں، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ختم ہوں گے. بولو انشاءاللہ ختم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یا وعدہ کرو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھی دیکھ ووک نہیں. آج تمہیں کہیں گے کہ اس نے دال میں اس میں قورمے میں یہ نمک زیادہ کر دیا، گوشت کی بوٹیاں نہیں رہی، وہ روٹی جلی، وہ فلانا بریانی گئی ویسی، پلاؤ ایسے ویسے. 2 دن کے بعد تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے جو لون لے کر کے، لونی کے لوگوں جو لون لے کر کے جو تم نے شادی کری ہے وہ لون پورا کیسے ہوگا؟ کوئی نہیں پوچھے گا. اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اور یہ عزم اور حوصلے کے ساتھ کیا کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ ہے میری زندگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین اسلام کو پھیلانے، نشر و اشاعت کرنے، اور اپنے معیار، اپنے وقت اور اپنی اہمیت اور عزت کو سمجھنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوالات میں سے چلیں، جنازے کے پاس قرآن شریف یا سورہ یاسین میت کے پاس پڑھنا کیسا؟ جنازے کے پاس قرآن کریم یا سورہ یاسین، یا جنازے کے علاوہ دکان کے اوپر قرآن خوانی کرانا جمعرات کو، یہ وہ تمام سب چیزیں جتنی بھی الا بلا بدتر، یہ تمام کی تمام بدعات ہیں، اسلام میں جائز اور درست نہیں ہیں. جی اسلام میں جائز اور درست نہیں. جی ایک دوسرا سوال ہے، کیا یاسین سورہ یاسین قرآن کا دل ہے؟ واللہ ایک روایت ہے، لیکن یاسین، سورہ یاسین کے تعلق سے میرے علم کی حد تک جتنی بھی روایات اس کے فضیلت میں اکثر یا تو موضوع ہیں یا ضعیف. گویا دل نہیں ہے. وہ گویا دل، مجھے تو یہی ہے علم کی وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جی. وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. ایک سوال ہے کہ میری ساس کی طبیعت بہت خراب ہے، سانسیں بالکل چل رہی ہیں، تو ایسی کیا پڑھائی کی جائے کہ روح آسانی سے نکل جائے؟ ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اس کے کسی بہن نے شاید سوال کیا ہے کہ ساس کی طبیعت خراب ہے اور چند سانسیں ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں، اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ رکھے، ان کی زندگی میں برکت دے، اور اگر اللہ ان کے لیے بعض فتنہ ہے زندگی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے. بہرحال ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، تو دعا کریں اللہ ہی ان کے بخشش کی، ان کے مغفرت کی، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور کوئی سوال؟ شیخ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی جہنم کی آگ جو ہے عالموں سے ہی جلائی جاتی ہے، میں نے آج آپ کو یہ بیان سنا دوں بھی یہی الفاظ تھا، تو پہلے سے وہ جہنم کی آگ کیا بجھی ہوئی تھی یا بعد میں ہی جلائی جائے گی وہ عالموں کے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ جہنم کی آگ اگر عالموں سے جلائی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنے کا ایک انداز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جل تو رہی ہے، وہ مطلب بھڑکائی جائے گی، یوں کہہ لیں آپ کہ مطلب جل رہی ہے، اب ان کو ڈال کے اور بھڑکا دیا جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے. تو جلائی جانے کے بجائے اس کو کہنا چاہیے بھڑکائی جائے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مولانا جیسے مہر کے بارے میں آپ نے بتایا، مہر تو عورتوں کا حق ہے، اللہ کے رسول نے کیا بیٹی سے معلوم کرا تھا کہ تمہاری مہر ایسی بنانے کی؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ مہر تو عورت کا حق ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر مانگا تھا تو بیٹی سے پوچھا تھا کہ یہ میں گھر بنا دوں یا یہ کر دوں؟ تو یہ تو تفصیلات حدیثوں میں موجود نہیں. اللہ کے نبی نے یہ کیا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پتا ہو، آپ نے اسی حساب سے کیا کہ علی کا مہر جو ہے انہوں نے اس کے پیسے پس انداز کیے ہوں گے، اور باقی جو پیسے تھے وہ گھر بار وہ سب کروا دیا. اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن غالباً مہر کی تفصیلات ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو مہر تھا وہ اتنا دینار یا درہم تھا، تو اس کو چھوڑ کر باقی جو پیسے تھے اسی سے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، چونکہ حضرت علی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ کی کفالت میں پلے تھے، تو دونوں آپ ہی کے تھے، دونوں کی ذمہ داری، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی ذمہ داری خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. تو گھر بھی بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور شادی کے مہر کا بھی معاملہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جی اور کوئی سوال؟ جی جی ہمارے دوست ہیں، جی وہ کسی چیز لڑکی کے چکر میں پڑ گئی، اور اب جب غیر برادری کی بات آ رہی ہے کہ یہ انصاری ہیں، یہ قریشی ہیں، اس طریقے کی بات آ رہی ہے، تو لڑکا اس بات کو کہتا ہے کہ کیا نام ہے کہ برادر بازی تو غلط ہے، حالانکہ ان کی کوئی برادر بازی تو نہیں، ان کی تو اپنی پسند سے شادی ہو رہی ہے، گھر والے غیر برادری کا وہ کہہ رہا ہے کہ تو جائز ہے. وہ اس چیز کو یہاں پر صحیح ٹھہراتے ہیں، جب بات کرتے ہو تم دونوں اس چیز کو غلط نہیں دیکھتے. مطلب شادی کر لی، شادی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر لینا چاہیے، تو ماں باپ کو پریشانی کیا ہے؟ برادری ہاں وہ خود اپنی پسند سے کر رہے ہیں نا دونوں. تو اس سے کیا ہوا، الحمدللہ پسند ہو گئی تو اب آپ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک دیکھیں بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ زمانہ عجیب و غریب حالات ہیں، آپ اگر کر کے نہیں دو گے، کل کو بھاگ گئی تو کیا کرو گے؟ شیطان تو لگا ہوا پیچھے. آپ کو اگر اتنی عزت پیاری تھی تو وہ جو اپنی پسند ہوئی تو ہوئی کہتے پسند، اسی وقت آپ کو واچ کرنا تھا. وہاں تو آپ نے چھوٹ دے دی کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں پسند بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ملے آپ کو پتہ ہی نہیں. اور اب وہ اگر حلال طریقے سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیچ میں دیوار کھڑی کر رہے ہیں برادری کی اور نسل کی فلانے کی، تو غلط بات ہے. ان کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، ان کو جو بڑے بزرگ ہیں ان کو سمجھانا چاہیے بھیا نکاح کر دو تاکہ وہ حلال طریقے سے زندگی گزارے، ورنہ حرام میں پڑ جائیں گے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. تو میں اگر یہاں موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے بیٹی کی شادی اسے کر دے. جدے میں تقریر کر رہا تھا، جیسے آپ نے سوال کیا، ایک سوال آیا عورتوں کی طرف سے. انہوں نے سوال کیا کہ شیخ ہم جو ہے 2 لڑکے بہنیں ہیں، ہم جوان ہیں، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا باپ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شادی نہیں کرتا ہے. ہم نمازوں میں 5 وقت اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ ہمارے ابو پر لعنت بھیج. وہ ہم جوان ہو چکے ہیں، ہم حلال سے جینا چاہتے ہیں، حرام میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمارا باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم ہمارے فلاں سے شادی کریں گے، ڈھکا دو، ہم نہیں پسند کرتے اس لڑکے کو، وہ ایسے ویسے لڑکے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم شریف لڑکے سے شادی کریں. لیکن وہ کہہ رہا نہیں ہم وہی کریں گے، تو ہم لعنت بھیجتے ہیں اسے باپ پر. میں نے کہا بھیا اگر یہاں بیٹھے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، واللہ بتاؤ جو بہت بڑی بد دعا ہے تمہارے اوپر، خیر. تو ایسا اگر ہے تو آپ لوگ ایسا نہ کریں پلیز. جہاں بھی ایسا مسئلہ ہے شادی کر دیں، جینے دیں ان کو، اللہ تعالیٰ خیر کرے، ان کے لیے دعا کرے، بھلائی کی دعا کرے. ورنہ بھیا زمانہ بہرحال بہت آگے ہو چکا ہے. اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے رکوع ہو جاتے ہیں، اچھا عزیزم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہم گئے، رفع الیدین کر کے رکوع میں گئے، اور پھر رکوع سے جب سر اٹھائیں تو کیا ہاتھ باندھ لیں یا ہاتھ چھوڑ دیں؟ دونوں طرح جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آپ کو باندھنا ہے تو آپ باندھ لیں، اور یہ اجتہاد ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں نہ ادھر کوئی کھلی صاف حدیث ہے نہ ادھر کوئی صاف حدیث ہے. ارسال بھی کر سکتے ہیں، باندھ بھی سکتے ہیں. ابن باز رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فتویٰ دیا. اس میں کوئی کفر اور اسلام کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جس حالت میں رکوع سے پہلے بندہ جس حالت میں تھا اس حالت میں کھڑا نہ ہو جائے جب تک ہو نہ جائے، اور جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ پہ پہنچ نہ جائیں جہاں تھے، تب تک وہ سجدہ نہ کرے، اس کے بعد سجدہ کرے. تو اب یہیں پہ اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رکوع میں جب وہ کھڑا تھا تو وہ ہاتھ بندھا ہوا تھا تو اس لیے وہ ہاتھ باندھے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب جب اس نے ایک دفعہ ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا، رکوع میں چلا گیا، سجدے میں رکوع میں چلا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام کی حالت میں مطلب پہلے جیسے تھا، اس میں جو ایک الگ حصہ ہے نا کہ جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں، تو جو
جسم کے آدھا کہاں، ہاتھ نیچے آئے گا، وہاں پہنچ جائیں، کمر اپنی جگہ پہ ہو جائے، جیسا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو پہنچ گئے. تو وہیں تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا دل کہتے تو آپ باندھ دیں، کہتا ہے چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں. جی کتنے بجے اذان ہے؟ 8 بجے. 8 بجے. تو اذان کہلوا دیجئے، پھر سوال جواب جماعت تک چلاتے رہیں. ہاں اذان دے دیجئے یا ختم.